بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کو جس پر اعتماد ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں دیتا۔ عام لوگوں کو عام نعمتیں ملتی ہیں، خاص لوگوں کو اللہ رب العزت وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ جہاں تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی اپنے خاص بندوں پر یہ ہے کہ جب بندہ صدق کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی باتوں اور ارادوں کو پورا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے صدق میں کامیاب ہو گئے اور اپنے صدق کو پہنچ گئے تو اللہ رب العزت نے نہ ان کی شہادت کی انگلی کو جھوٹا کیا نہ ان کی زبان کو جھوٹا کیا۔ میرے عزیزو، ولایت کا وہ اعلیٰ مقام جہاں پر پہنچ کر کشف و کرامات ظاہر ہوتے ہیں، یہ صدق کے میدان میں پہنچ کر نصیب ہوتا ہے۔ جب انسان صدق کے میدان میں پہنچ جاتا ہے، اپنے اللہ سے سچی محبت پیدا کرتا ہے اور اللہ رب العزت کو اس پر اعتماد ہوتا ہے تو وہاں پر میرے عزیزو وہ نعمت عطا ہوتی ہے جہاں تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ تو ان باتوں کو یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، مگر اللہ کے نیک بندوں سے ایسی باتیں ظہور میں آتی ہیں جو کہ عام لوگوں کی عقلوں سے باہر۔ مثال کے طور پر جب ہندوستان فتح ہوا، محمود غزنوی بار بار ہند آیا اور اپنا اثاثہ لٹا کر چلا گیا، ناکام ہوتا چلا گیا۔ کسی نے کہا کہ محمود تو شیخ ابو الحسن، کسی نے کہا کہ محمود تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے مل لے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ اس نقشبندی سلسلے کے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص، خلیفہ خاص و مجاز خاص، خلیفہ خاص و مجاز خاص۔ ان کا دور تھا کہ تو ان سے مل۔ محمود غزنوی نے کہا کہ میں ان سے مل کر کیا کروں گا، مجھ کو تو کوئی اور ہی اپنی طاقت بنا لینی چاہیے۔ کہا کہ نہیں، بار بار تو تیاری کر کے وہاں جاتا ہے اور اپنا اثاثہ لٹا کر چلا آتا ہے، مل لے۔ بہرحال اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خرقان کا ارادہ کیا۔ خرقان پہنچنے کے بعد حضرت کے دروازے پر پہنچا اور دروازے کے دربان سے خادم سے کہلا دیا کہ محمود غزنوی آیا ہے اور ملاقات کرنی چاہتا۔ حضرت نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اس سے کہہ دو کہ اندر آ جائے۔ تو محمود غزنوی نے اپنا غلام ایاز کو اپنا لباس پہنا دیا اور ایاز غلام کا لباس خود پہن لیا۔ وہ امتحان لینا چاہتا تھا حضرت کا اور اپنے غلام ایاز کو خانقاہ میں اندر بھیج دیا۔ حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، دروازے پر نظر ڈالی، دیکھا کہ کوئی آیا، اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ادھر بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد محمود غزنوی غلام کے لباس میں اندر آتا ہے تو نظر ڈال کر کہتے ہیں کہ محمود میرے پاس آ جاؤ۔ وہ محمود قائل ہو گیا۔ پیچھے پیچھے محمود کے 10 کنیزیں تھیں جن کو مردانہ لباس پہنا کر ہاتھوں میں تشت دیے تھے۔ حضرت نے کہا کہ محمود یہ نامحرموں کی جگہ نہیں ہے، ان نامحرموں کو یہاں سے پیچھے نکال۔ اور قائل ہو گیا کہ کسی کو معلوم بھی نہیں کہ یہ عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، مردانہ لباس۔ بہرحال محمود نے ان کو اشارہ کیا، وہ پیچھے نکل گئے۔
شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محمود تجھ کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں یہاں ہے؟ کہا کہ نہیں حضرت وہ تو غلطی ہو گئی تھی، میں نے کسی سے کہہ دیا تھا کہ میں کیا کروں گا جا اللہ کے ولی کے دل پر یہ بات بھی آیا ہو گئی کہ اس نے کہا تھا کہ میں کیا کروں گا جا۔ محمود نے کہا حضرت میں اس طریقے سے بار بار ہند جاتا ہوں اور اپنا اثاثہ لٹا کر چلا آتا، میں ناکام ہو جاتا ہوں، کیا کروں؟ تو حضرت نے اپنا پیراہن یعنی کرتا اتار کر دیا اور کہا کہ لے، جب تو ہند جائے گا اور مقابلے کی تیری فوج کھڑی ہو جائے گی تو غسل کرنا، غسل کر کے میرا یہ کرتا پہن لینا، پہن کر 2 رکعت نماز پڑھنا اور پھر اللہ سے دعا مانگنا، اللہ تیری دعا قبول کرے گا۔ میرے عزیزوں ایسا ہی تیاری کر کے ہند گیا، فوج مقابلے پر لگی، اس نے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنی دعا مانگی، یا اللہ مجھے ہند پر فتح دے دے، تو اللہ رب العزت نے اس بار اسے فتح دے دی، کامیابی دے دی، دشمنوں کے پیر اکھڑ، محمود کی فوج دشمنوں پر چھا گئی۔ محمود کو اسی رات غنودگی ہوتی ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ محمود میں تو تجھے بڑا دانشور سمجھدار سمجھتا تھا، تو بڑا نادان نکلا۔ حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ تو نے میرے خرقے کی صرف اتنی ہی قیمت سمجھی، ہندوستان کی اگر تو پوری دنیا کی فتح چاہتا تو پوری دنیا فتح ہو جاتی، بس چیخ نکل گئی، آنکھیں کھل گئی، بے چینی پیدا ہو گئی۔ بہرحال جب وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو اس کو کہاں چین تھا، اب تو اس کو چسکی لگ چکی تھی، سیدھا حضرت کے دربار میں آتا ہے، خانقاہ میں آتا ہے، تو حضرت دیکھتے ہی کیا کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں جو خواب میں کہا تھا، پیروں پر گر گیا، کہا کہ حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دو، کہا کہ اب تو وقت نکل گیا، وقت بار بار نہیں آتا۔ بہرحال میرے عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں بھی یہ فتح نصیب ہوئی ہے مسلمانوں کو تو یہ بھی نقش بندی سلسلے کی برکات۔ محمود غزنوی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ سے مرید ہوا، ان سے شرف نیاز حاصل کیا، ان کی برکات سے، ان کی دعاؤں سے ہندوستان میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اسی دوران میں خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ تشریف لائے، وہی دور تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی رات محمود غزنوی نے فجر کی اذان کی آواز سنی، کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ جنگل میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے جنگل میں اپنا ڈیرا ڈال رکھا ہے، اور وہ ایسے سے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ہی اذان پڑھی اسی رات میں، اسی علاقے میں پہلی اذان پڑھی، اور اسی رات میں پہلی فتح ہندوستان مسلمانوں کو بھی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکات سے۔ میرے عزیزو، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ بڑے کامل بزرگ تھے۔ ایک دن فجر کی نماز کے اپنے گھر سے نکلے، ایک پڑوسی بھی اپنے گھر سے نماز کی نکلا، وہ حضرت کے پیچھے پیچھے لگ گیا کہ حضرت نماز پڑھنے کی مسجد میں جا رہے ہیں، پیچھے چلتا رہا، کچھ دیر بعد ایسی جگہ پہنچے جہاں اس نے دیکھی تھی، وہاں پر حضرت کو دیکھتے ہی صفے کھڑے ہو گئے، اور حضرت امامت کی اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی جگہ ہے، اور مجھے ایسے سے جانا تھا۔ کہا کہ یہاں سے خرقان کے لیے تو تیز رفتار کا گھوڑا ہو تو تب 1.5 مہینے میں پہنچے، خرقان کو پہنچنا بڑا مشکل ہے، کہ تو آیا کیسے؟ کہا کہ میں شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ جب اپنے گھر سے نکلے تھے، جماعت کا وقت تھا، میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، چند قدم چلا تھا کہ یہاں پہنچ گیا، مجھے پتا نہیں کہ میں کہاں پہنچا، میں تو حضرت کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، حضرت نماز پڑھنے جا رہے ہیں، میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، میں تو اس لحاظ سے ان کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ کہا کہ اب طریقہ بھی یہی ہے کہ اگلے روز پھر حضرت نماز پڑھانے کے لیے یہیں آئیں گے تو انتظار میں رہنا، جب حضرت فجر کی نماز پڑھا کر نکلیں تو بھی پیچھے پیچھے نکل جانا۔ وہ انتظار میں رہا، اگلے دن پھر حضرت نماز پڑھانے کے لیے پہنچے، وہ پیچھے پیچھے حضرت کے لگ گیا، اس نے حضرت کو نہیں چھوڑا، چند قدم رکھے وہاں سے خرقان کے قریب آ گئے۔ اللہ والوں کے لیے کیا مشکل ہے، جب خرقان میں داخل ہو گئے تو حضرت نے کہا کہ کسی سے ذکر نہیں کرنا اور آئندہ میرے پیچھے چلنے کی جرات نہیں کرنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا تھا جو عام بزرگوں کو مقام نہیں ملا، اور بایزید بسطامی رحمہ اللہ
ان کے شیخ و مرشد کی تو بات ہی الگ ہے، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ میرے عزیزو، وہی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہی کی ایک بیوی تھی، بڑی بد زبان بد کلام تھی، حضرت کو بڑی تکلیفیں دیتی تھی، حضرت برداشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا ایک مرید گھر آ گیا، وہ پوچھا کہ حضرت کہاں ہیں؟ کہا کہ تیرے حضرت کی ایسی تیسی اور تیری بھی ایسی تیسی۔ کہا کہاں حضرت ڈھونڈتا پھر رہا ہے؟ کہا بتلا دو۔ کہا کہ کس کے پیچھے اپنا وقت برباد کرتا پھر رہا ہے؟ جنگل میں لکڑی چننے کے لیے گیا ہے، جنگل سے لکڑیاں لے کر آئے گا تب روٹی بنا کر دوں گی، خام و خام کے پیچھے اپنا وقت برباد کرتا پھر رہا ہے۔ حضرت کو بھی گالیاں دی اور اس کو بھی برا بھلا کہا، آپ کی بیوی نے۔ وہ روتا ہوا جنگل کی طرف چل دیا جدھر حضرت لکڑی چننے کے لیے گئے تھے، تو دیکھا شہر سے باہر نکل کر ادھر سے آ رہے ہیں اور شیر نے لکڑیاں اپنی کمر پر رکھ رکھی اور شیر حضرت کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ لکڑی لی، اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ گھر میں یہ حال ہے اور باہر جنگل میں یہ حال ہے، کہ گھر میں بیوی گالیاں دے رہی ہے حضرت کو اور باہر جنگل میں شیر چیتے حضرت کی خدمت کر رہے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا کہ بیٹا معلوم ہوتا ہے کہ تو میرے گھر سے آ رہا ہے۔ کہا کہ حضرت آپ اس کو طلاق دے دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، ہم تو آپ کی بہت اچھی شادی کرا دیں، بڑی اچھی بیوی ہم آپ کو دلوا دیں گے، وہ تو بڑی بد کلام بد زبان ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ کہا کہ بیٹا اگر میں نے چھوڑ دیا تو دوسرے کو تکلیف دے گی جا کے۔ جب دوسرا گھر بسائے گی اسی لحاظ سے یہ تو گوارا نہیں کہ وہ تکلیف دے کسی اور کو جا کر، اسی لحاظ سے یہ تو گوارا نہیں کہ وہ تکلیف دے کسی اور کو جا کر۔ کہا کہ بیٹا میں اس کا بوجھ اٹھا رہا ہوں، جبھی تو جنگل کے شیر اور چیتے میرا بوجھ اٹھا رہے ہیں، دیکھیں نہیں میں اس کا کس کا بیوی کا بوجھ اٹھا رہا ہوں، جبھی تو جنگل کے شیر اور چیتے میرا بوجھ اٹھا رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے کہ یہ جنگل کا شیر ہے۔ جب میں نے اپنی لکڑیاں اٹھا کر رکھی تو میرے پاس آ کر دم ہلا دی کہ میری کمر پر رکھ دے۔ اگر میں اس کا بوجھ نہ برداشت کروں تو یہ میرا بوجھ کیسے برداشت کریں گے؟ میرے عزیزو، اگر کسی کی بیوی ایسی ہو تو برداشت کر لیا کریں، مار توڑ نہ کیا کریں، بیوی کے ساتھ پیار سے رہا کریں۔ پتہ نہیں اللہ کیا نوازتے۔ ایک بار حضرت اپنے مکان کے اوپر سے ہوا میں اڑے ہوئے جا رہے تھے، ان کی بیوی صحن میں کام کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ہوا میں کوئی بزرگ اڑا ہوا جا رہا ہے، وہ متاثر ہوئی۔ شام کو جب حضرت گھر آئے تو اس نے آتے ہی حضرت کو ننگے ہاتھوں لے لیا، کہا کہ بڑا بزرگ بنتا پھر رہا ہے، بڑا بزرگ بن کر دکھلا رہا ہے۔ بزرگ تو ہم نے آج دیکھا ہے، آج ایک بزرگ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک بزرگ ہوتے ہیں، ایسے بزرگ ہوتے ہیں جیسا وہ بزرگ تھا، کہ اچھا وہ تیری سمجھ کا بزرگ تھا؟ کہا کہ اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے کہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ کہا کہ وہ میں ہی تو تھا۔ کہا کہ جبھی تو ٹیڑھا میڑا اڑ رہا تھا، ابھی تجھے اڑنا بھی نہیں آیا ہے۔ میرا عزیزوں، کیسی بیوی تھی، کیسی برداشت کی انہوں نے، تو جنگل کے شیر اور چیتوں نے ان کا بوجھ اٹھایا۔ وہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، مگر آپ کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے، اپنے شیخ کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ جب اپنے مریدین کے ساتھ خرقان جاتے تھے تو وہاں پر سونگتے تھے، تو مریدین یہ عرض کرتے کہ حضرت آپ یہاں کیا سونگتے ہیں؟ کہا کہ مجھے یہاں ایک مرد مومن کی خوشبو آتی ہے، کہ یہاں ایک مرد مومن پیدا ہوگا جس کی خوشبو دور دور تک پھیلے گی۔ آپ کے پردے کے بعد کاشتکار کے گھر میں خرقان میں پیدا ہوا، آپ کے پردے کے بعد
کاشتکار کے گھر میں خرقان میں پیدا ہوئے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کا باپ ہل جوتا کرتا تھا، مگر ان کو محبت بچپن سے ہی تھی کہ بایزید بستامی رحمہ اللہ جہاں پر آرام فرما ہے وہاں یہ جاتے اور کافی دیر رہتے، کافی دنوں تک وہاں آتے جاتے رہے۔ ایک بار مراقبے میں بیٹھے تھے، آپ کے روزے کے پاس بایزید بستامی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، ابوالحسن خرقانی تو کب تک ایسے در بدر رہے گا، کچھ نہ کچھ تجھے کر لینا چاہیے۔ کہا کہ حضرت میں بغیر پڑھا لکھا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کچھ کرنا بھی نہیں جانتا ہوں۔ بایزید بستانی اللہ نے کہا کہ الحمد پڑھنی شروع کر، الحمد پڑھنی شروع کر اور اپنے گھر چلا جا۔ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے الحمد پڑھنی شروع کی اور گھر تک پورا قرآن شریف زبانی حفظ پڑھ لیا۔ اور ایک روایت یہ ملتی کہ حضرت نے قبر سے ہاتھ نکال کر خود بیعت کیا، کس کو؟ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کیوں؟ 39 سال بعد تو پیدا ہوئے تھے، لگ بھگ 50-60 کے درمیان میں بیعت ہوئے، پھر اس کے بعد آپ کا فیض پھیلا۔ تو میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو صداقت میں سچا دیکھ لیتا ہے تو میرے عزیزوں اس کو وہ مقامات عطا فرما دیتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتے، اور عام لوگوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ شیر اور چیتے بھی ان کا کام کرنے لگتے ہیں، اور ان کے لیے چھوٹا وقت بھی بڑا وقت بن جاتا ہے، اور کبھی بڑا وقت بھی ان کے لیے بہت چھوٹا وقت بن جاتا ہے۔ لمبے لمبے سفر بھی ان کے لیے چھوٹے اور آسان ہو جاتے ہیں، جیسے کہ 1.5 مہینے کے تیز رفتار گھوڑے کے دوڑنے کی مسافت کا وقت چند قدم ہو گیا۔ میں نے آپ کو کئی بار بتلایا ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ ظہر کی نماز اگر وہ مکے میں ادا کر رہے ہیں تو عصر کی مدینے میں، عصر کی اگر مدینے میں ادا کر رہے ہیں تو مغرب کی بیت المقدس میں اللہ نے ان کو مقام عطا کیے تھے۔ میرے عزیزو، یہ ساری باتیں جب ہی پیدا ہوتی ہیں جب اللہ رب العزت کے ساتھ یہ انسان صادق ہو جاتا ہے۔ جب صداقت پیدا ہو جاتی ہے تو صدیقین کے مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، صدیقین کا وہ مقام ہے کہ اس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے، یہ ولایت کا آخری مقام ہے، اس کے اوپر نبوت کا مقام ہے، اور نبوت کے نیچے سب سے اونچا مقام جو ہے وہ صدق کا مقام ہے۔ کسی بھی سلسلے کا بزرگ جب تک صدق کے مقام کو نہیں پہنچے گا وہ کاملین میں سے نہیں کہلائے گا، اور ہر سلسلے کی انتہا جو ہے میرے عزیزو وہ صدق کا مقام ہے، اور صدق کا جو مقام ہے وہ نقشبندی سلسلے کا مقام ہے، اور ہر سلسلے کی انتہا نقشبندی سلسلہ ہے۔ پہلے سلسلے کا کیا نام تھا؟ صدیقیہ سلسلہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل کر شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تک صدیقیہ سلسلے کے نام سے پکارا گیا، اور شیخ بہاؤالدین نقشبندی کے بعد سے نقشبندی کے نام سے پکارا گیا، اور آج جو یہ نقشبندی مجددی سلسلے کے نام سے پکارا جاتا ہے حضرت مجدد الفیضان رحمہ کی نسبت سے۔ اس طریقے سے ترتیب یاد ہونی چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیخ بہاؤالدین نقشبند تک صدیقیہ سلسلے کے نام سے، اور شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مجدد صاحب علیہ رحمہ تک نقشبندی سلسلے کے نام سے، اور مجدد صاحب علیہ اللہ سے نقشبندی مجددی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب جو ہے نقشبندی مجددی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا سلسلہ صدیقیہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور صدق کا جو مقام ہے وہ آخری مقام ہے۔ کون سا مقام ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عطا ہوا وہاں پر انسان کے حواس خراب نہیں ہوتے، وہاں پر پہنچ کر انسان کے پیر نہیں ڈگمگاتے، پیر نہیں ڈگمگاتے، وہاں پر پہنچ کر انسان کا ایمان نہیں ڈگمگاتا۔ کہاں پر؟ صدق کے مقام پر پہنچ کر۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ناپاک دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے تو اس سے بڑا پہاڑ غموں کا امت کے لیے کون سا ہو سکتا تھا؟ اس سے بڑا پہاڑ غموں کا کوئی نہیں تھا۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے، بہت سو کی عقلیں گم تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ سے ملنے کے لیے گئے، کوئی کہہ رہا تھا کہ غار میں گئے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ سب کے حواس اسی طریقے کے
اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار کھینچ کر پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا سر کاٹ دوں گا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا عشق و محبت ہونے کے باوجود، ایسا تعلق ہونے کے باوجود، یار غار ہونے کے باوجود، سفر مدینہ کا ساتھی ہونے کے باوجود، تمام غموں کا پہاڑ اٹھانے کے باوجود، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ اجمعین کو مسجد نبوی کے اندر پکار لیا، جمع کر لیا اور ڈانٹ دیا پکڑ کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ اللہ آج بھی موجود ہے، آج بھی ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، سب کو موت آنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اے میرے عزیز و صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا کہ تمام صحابہ کے ہوش انہوں نے ٹھکانے لگائے، اگر وہ بھی مدہوش ہو جاتے تو ہوش میں کون لاتا؟ اس وقت انہوں نے وہ کام کیا جو کام نبی کرتے، وہ کام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور رنگ نبوت مسجد نبوی کے اندر دکھلایا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل والی آیت پڑھی اور کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا خدا مر گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا خدا اور معبود زندہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کو کبھی فنا اور موت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح دنیا سے تشریف لے گئے جیسا کہ دیگر تمام انبیاء اور اس دار فانی کو الوداع کہہ کر چلے گئے۔ انک میت و انہم میتون، ہاں بقا صرف اللہ کو ہے اور باقی اللہ کے علاوہ سب چیزوں کو موت آنی ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو فنا نہیں ہونا ہے، سمجھ گئے؟ جس اللہ کی عبادت حضرت آدم علیہ السلام کرتے رہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کرتے رہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کرتے رہے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کرتے رہے، سارے نبی علیہ السلام کرتے رہے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، آج بھی وہی اللہ ہے، اسی کی بات ہمیں آج بھی کرنی ہے، آج بھی وہی اللہ ہے، اللہ تو نہیں بدل گیا۔ تو میرے عزیز، یہ صدیق اکبر، یہ صدق کا مقام سب سے اونچا مقام ہے۔ جب انسان صدق کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو میرے عزیز و کمال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔